نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. سے وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ وَإِلَى اور طرف سمود کے اخاہم ان کے بھائی صالحاً صالح سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. انہوں نے بھی سب سے پہلے آ کے اپنی قوم سے کیا کہا کہ تم اللہ کی پیروی کرو، توحید کا درس دیا. تو قوم سمود جو ہے صالح علیہ السلام کی قوم تھی اور یہ مقام ہجر میں رہتے تھے. یہ جگہ جو ہے حجاز اور شام کے درمیان جو وادی القرا وہاں تک پھیلی ہوئی ہے. تو یہ علاقہ مدائن صالح کہلاتا ہے. یہاں کے لوگ جو ہیں پہاڑ تراش کر اس کے اندر مکانات بناتے تھے اور اس میں رہتے تھے، اور انہی میں سے ایک ان کے بھائی جو قومی بھائی ہیں انہیں نبی بنا کر بھیجا گیا. اور اس کی کل تفسیر ہم نے پڑھی. کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ جب اپنا ہی فرد بتاتا ہے، خیر خواہی کرتا ہے، تو اس کی بات زیادہ سمجھ میں آ جاتی ہے. تو انہوں نے بھی ایسے ہی نافرمانی کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب صحابہ ان علاقوں میں سے گزرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے کہ یہاں پہ داخل مت ہو، اگر داخل ہونا بھی ہے تو تمہاری رونے والی صورت ہونی چاہیے. اگر رونا نہیں آ رہا تو پھر ان علاقوں میں داخل نہ ہو، کہیں تم پر ان جیسا عذاب نہ آ پہنچے. منع کیا تھا ان علاقوں میں بھی آنے سے. تو صالح علیہ السلام نے سب سے پہلے آ کر اپنی قوم کو کس کی دعوت دی؟ توحید کی، جو تمام انبیاء کی دعوت رہی ہے. پھر کہا ہوا انشأکم من الارض واستعمرکم، وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہیں زمین سے، واستعمرکم اور جس نے آباد کیا تمہیں. واستعمر اصل میں اس کا روٹ ورڈ ہے عین میم را. اس کا مطلب ہوتا ہے مکان بنانا، رونق بنانا، یا پھر بنجر زمین کو آباد کرنا. یعنی اللہ نے تمہیں وہ سب چیزیں، وہ سلیقے سکھائے جس سے تو نے اس زمین کو آباد کیا اور یہاں پہ رہنا شروع کیا، مکان بنائے، پہاڑوں کو تراشا. اللہ نے صلاحیتیں دی، عقل دی، نہایت ترقی یافتہ زراعت اور اس کے اسباب، زرخیز زمین اور چشمے عطا فرمائے. خوب اللہ نے ان کو جو ہے نا پیارا علاقہ جو ہے اس سے نوازا تھا، جس سے وہ اپنی طاقت کے بل بوتے پر مان کرتے ہوئے، اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے اس کو اچھا استعمال کیا، یعنی بہتر زندگی گزارنے کے لیے یوز کیا. اب یہ تھا کہ اب حق بنتا تھا، اللہ نے سب کچھ نوازا تو اللہ کے سامنے شکر گزاری کرتے اور اللہ کی دعوت کو قبول کر لیتے. لیکن انہوں نے بھی ناشکری کی اور جو ہے مشرک اور بتوں کو پوجنا شروع کر دیا. تو ان کے پیغمبر نے بھی ان سے کہا فَاسْتَغْفِرُوهُ، بس تم بخشش مانگو. جیسے ہود علیہ السلام نے کہا، انہوں نے بھی کہ تم بخشش مانگو. ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر توبہ کرو اس کی طرف، آئندہ نہ آنے کا عزم، آئندہ غلطی نہ کرنے کی توفیق مانگنا اور اللہ کی طرف پلٹ پڑنا. تو یہ دونوں صفات جو ہیں جس انسان کے اندر ہوتی ہیں، اس کو دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں. فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، بس بخشش مانگو اس سے، پھر اس کی طرف توبہ کرو. إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ، بے شک میرا رب بہت قریب ہے، جواب دینے والا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ کی دو صفات بیان کی ہیں، قریب بھی اور مجیب بھی.
یعنی اللہ کو اگر تم پکارو تو تمہیں کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے. آہستہ پکارو، بلند آواز سے پکارو، اکیلے پکارو، مجلس میں پکارو، میرا رب بہت قریب ہے اور بہت زیادہ قبول کرنے والا ہے، یعنی جواب دینے والا ہے. اور اللہ کے قریب ہونے سے مراد پتہ کیا ہے؟ رحمت کے اعتبار سے قریب ہونا، یعنی وہ ذات کے اعتبار سے قریب نہیں ہے، وہ بہت بلند ہے، لیکن وہ رحمت اور علم کے اعتبار سے بہت قریب ہے. اور پھر جواب بھی دیتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. جب بھی پکارنے والا اسے پکارتا ہے تو وہ اس کو آنسر بھی کرتا ہے. اور یہ کبھی کبھار نا آپ محسوس بھی کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو پکارا اور ہمارے جو مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی پراپر آواز آتی ہے، جو ہم اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں اسی کے مطابق کام ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہی ہے اللہ کا جواب دینا کہ تم اس سے پکارو، شرک میں مبتلا نہ ہو. کیا کہنے لگے؟ قالوا یا صالح، انہوں نے کہا اے صالح، قد کنت فینا مرجوا، کہنے لگے اے صالح ہم تم سے بڑی امید رکھتے تھے، بہت زیادہ ہمیں تم بہت انٹیلیجنٹ تھے. صالح علیہ السلام بہت ذہین تھے، عقل مند تھے اور بہت زیادہ حکمت پر مبنی باتیں کرنے والے. تو جیسے انٹیلیجنٹ اور ایک بڑا سمجھدار انسان ہی تھا معاشرے میں، ویسے تھے. اور وہ ہر نبی کے اوصاف میں ہے کہ جو بھی نبی کسی بھی قوم سے آتا، اس کی جو پہلی کی زندگی تھی نبوت سے پہلے کی، وہ بھی بہت ہی اچھی اور بہت صفات والی ہوتی. کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی ایسے بندے کو تو نہیں نبی بنا سکتے تھے نا جو پہلے معاشرے میں جس کی اتنی عزت اور رسپیکٹ نہ ہو، جس کا کردار لوگوں کے سامنے بہتر نہ ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ صادق و امین کہتے تھے اور نہایت باوقار، حلیم اور تمام اوصاف اللہ کے رسول میں بھی تھے. تو اس سے یہ ہوتا ہے فائدہ کہ کوئی بھی بات نہیں کرتا. جیسے بھی اگر ہم دعویٰ کا کام کریں تو ہم تو انسان ہیں، ہم سے مسٹیکس ہو جاتی ہیں، ہم غلطی کے بعد آ سکتے ہیں ٹریک پر، صحابہ بھی تو آئے. لیکن نبی کا مقام اور نبی معصوم ہوتے ہیں اور ان کا رتبہ بہت بلند ہوتا ہے، ان کے اندر جو ہے ایسی صفات پائی جاتی ہے. تو کہنے لگے کہ اے صالح تم سے تو بڑی امید تھی کہ تم ہمارا، جس سے کہتے ہیں نا قوم والے کہ یہ بچہ بڑا اچھا ہے، یہ کوئی نہ کوئی اچھا کام کرے گا. تو ان کے نزدیک اللہ کو ماننا اچھا کام نہیں تھا بلکہ ایک بہت برا کام تھا، بلکہ وہ اس چیز کو بہت عجیب سمجھتے تھے. تو اس لیے کہنے لگے بڑی امید تھی، لیکن قبل ھذا اتنہانا، اس سے پہلے کہ جو تو ہم روک رہے ہو، اس سے پہلے ہمیں تم سے بڑی امید تھی. کیا روکتے ہو؟ ان نعبد ما یعبد، کہ ہم عبادت کریں جس کی عبادت کرتے ہیں آبا اجداد ہمارے. یہ تو ہمیں اس چیز سے روکتا ہے کہ جس کی ہمارے پیرنٹس اور ہمارے جو انسسٹر ہیں وہ مانتے رہے، پوجا کرتے رہے، جن چیزوں کی ہم ان سے رک جائیں. وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا، بے شک ہم شک میں ہیں اس چیز کے بارے میں جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو. الیہ مریب، اور اسی کی طرف ہم بے چین، جو بے چین کر دینے والا ہے، ایسا شک جو ہمیں بہت ڈسٹرب کر رہا ہے. تو جب انہوں نے صالح علیہ السلام کو کیا دلیل دی کہ تم ہمیں ہمارے آباء و اجداد کے دین پر چلنے سے روکتے ہو. اور یہاں نا ہمیں ایک بات پتہ چلتی ہے وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا، کہ وہ شک میں مبتلا ہو گئے تھے. اور شک کیسا؟ شک ذہن کی وہ کیفیت ہوتی ہے جس میں انسان دو چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو ڈیسائیڈ نہیں کر پاتا، ترجیح نہیں دے سکتا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کو اپنی حقیقی حالت کا پتہ تھا، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں سچ جان چکے تھے، لیکن صرف آباء و اجداد کی وجہ سے شک میں مبتلا ہو گئے کہ ہمیں ماننا چاہیے کہ نہیں ماننا چاہیے. کنفیوز ہو گئے، کیونکہ دین تو ایک ایسی چیز ہے جس میں انسان کنفیوز نہیں ہو سکتا. اور کنفیوز کیوں ہوئے؟ لوگوں کی وجہ سے، تقلید کی وجہ سے، کہ تقلید نہیں چھوڑنی ہم نے اپنے آباء و اجداد کی.
یہی سبب ہے کہ وہ بے چین اور مضطرب ہو گئے، پریشان ہو گئے، شک میں مبتلا ہو گئے، اور یہ اپنی وہ کیفیت صالح علیہ السلام سے شیئر بھی انہوں نے کی۔ اور یہ ان کی بہت بڑی حماقت ہے کہ شرک پر تو مطمئن نہیں تھے، لیکن ان کے پاس کوئی عقلی اور نقلی دلیل بھی نہیں تھی کہ وہ جو صالح علیہ السلام کا انکار کر سکتے ہیں، اور شرک کو شرک پر ڈٹے رہنے کی ان کے پاس کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ تو لیکن پھر بھی صرف یہ سوچتے ہوئے کہ ہمارے پرانے لوگ ہمارے بارے میں کیا کہیں گے، انہوں نے اپنا انکار کر دیا۔ پہلے دور کے اندر یہ سسٹم بہت زیادہ تھا، اب بھی بہت علاقوں میں ایسا ہے کہ جو بڑوں کے رسم و رواج ہیں، ان کی بات ہے، ان کو بہت زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے، لیکن پھر بھی علم اور تعلیم اور شعور انسان کو یہ دے رہی ہے صلاحیت بھی اور یہ اختیار بھی کہ انسان سوچے کہ میرے باؤ اجداد کیا کرتے آ رہے ہیں، اور میں نے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ میں نے اپنا حساب اللہ کو دینا ہے، اور اللہ نے اگر مجھے شعور دیا تو مجھے سوچ سمجھ کر اپنے لیے بہتر راستہ چوز کرنا ہے۔ انہوں نے بھی سیم وہی بات کی جو ہود علیہ السلام کی قوم نے کہی۔ قولا، اس نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، ارأیتم، کیا دیکھا تم نے، ان کنت علی بینۃ، میں ایک واضح دلیل پہ ہوں، من ربی، اپنے رب کی طرف سے، وآتانی منہ، اور اس رب نے مجھے عطا کی ہے اپنی طرف سے رحمتن، رحمت۔ اب مجھے بتاؤ، اگر میں تمہاری بات مان جاؤں اور تم مجھے جو انٹیلیجنٹ سمجھتے ہو، یعنی سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک رب کو ماننا، یہ تمہیں گوارا نہیں۔ ان کو لگتا تھا کہ سارے معبود جو ہیں وہ مل کر ہمارے کام کرتے ہیں، تو ایک رب کیسے کر سکتا ہے؟ یہ صالح نے تو سب کو ختم کر کے ایک کی ہمیں دعوت دینا شروع کر دی۔ تو کہا، اگر میں تمہاری بات مان لوں، فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ ان عصیتہ، تو مجھے اللہ تعالیٰ سے کون بچائے گا اگر میں نے اس کی نافرمانی کی؟ یعنی اگر میں تم تک اس کا پیغام پہنچانے میں کوتاہی کروں تو اللہ کی پکڑ سے مجھے کون چھڑائے گا؟ اور یہ بھی، فما تزیدوننی غیر تخسیر، اور تم زیادہ کرو گے مجھے خسارے کے اندر۔ ایک تو یہ ہے کہ میں نافرمانی کروں گا، اور صرف نافرمانی ہی نہیں کروں گا بلکہ میرا جرم تمہاری وجہ سے اور بڑھ جائے گا، اللہ اس پر مجھے دوہری سزا دے گا، اور میں تمہارے کہنے پر جان بوجھ کر شرک اختیار کرنے والا نہیں ہوں۔ اگر ایسا کروں گا تو میں لوزرز میں شامل ہو جاؤں گا۔ یہ ہے ایک نبی کا جواب اپنی قوم والوں کو۔ ان کی باتوں میں یہ نہیں کہا کہ چلو دیکھتے ہیں، کوئی مصلحت کا رستہ اختیار کرتے ہیں، اور گول مول بات نہیں کہی۔ جو توحید کی بات ہوتی ہے نا، وہ دو ٹوک ہوتی ہے، کیونکہ شرک اور توحید آپس میں ایک جگہ پہ ٹک نہیں سکتے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، حق اور باطل کو ملایا نہیں جا سکتا۔ کچھ ایسے ریچولز ہوتے ہیں، کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جن پر یا ہم ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ اب بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مصلحت کی بنا پر میں نے نماز چھوڑ دیا ہے، اب مصلحت کی بنا پر یا حکمت کی بنا پر میں نے کچھ دیر کے لیے توحید کا انکار کیا، پھر انشاءاللہ میں جو ہے نا اس پر آ جاؤں گی۔ اندر جو دل کی کیفیت ہے، اور ہمارے جو ویسے بھی ہماری جو عادات ہیں، ہمارے جو اعمال ہیں، ان میں عقیدہ توحید بہت معنی رکھتا ہے، بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کے ساتھ سچا ہونا پڑتا ہے، اور بعض اوقات اتنا ہمارے پاس حوصلہ ہونا چاہیے کہ ہم جابر اور حکمران کے سامنے اقرار کر سکیں۔ وَيَا قَوْمِ، اور پھر بڑی محبت کے ساتھ قوم سے کہا، اے میری قوم، هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةٌ، یہ ہے تمہارے لیے اللہ کی طرف سے ایک نشانی۔ اب یہ اونٹنی کیا تھی؟ قوم والوں نے کہا تھا کہ ہمیں معجزہ چاہیے، اور اونٹنی انہوں نے خود کہی، تو ان کے کہنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اونٹنی ان کو معجزے کے طور پر دی گئی۔ وہ اونٹنی جو تھی اللہ کی ملکیت اس لیے اس کو دی گئی کیونکہ وہ خاص طور پر یعنی خاص اونٹنی تھی، تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے انہوں نے کنویں کا پانی پینے کی باری مقرر کر دی۔ پہلے خود ہی انہوں نے اونٹنی کا مطالبہ کیا، اب جب اونٹنی آ گئی
تو آزمائش میں پڑ گئے نا. بعض اوقات ہماری زندگی کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ ہمیں نہیں دیتی یا پھر جو ضروری نہیں ہوتی، لیکن ہم ضد کر کر کے معجزات طلب کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ اونٹنی کی کیا ضرورت تھی؟ ویسے بھی تو اقرار کر سکتے تھے، لیکن اونٹنی آنے سے پہلے بھی نہ مانے. جو دلیل کو سمجھ کے نہیں مانتا وہ معجزہ بھی دیکھ کے نہیں مانتا. معجزہ آ گیا. اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہماری زندگی میں کچھ چیزیں ہمارے کہنے پہ، ہماری ضد پہ ہمیں عطا کرتے ہیں. بعد میں وہی چیزیں ہمارے لیے آزمائش بن جاتی ہے، وہی رشتے ہمارے لیے بہت بڑی آزمائش بنتی ہے. اس لیے اللہ سے جب بھی دعا کرے تو یہ ساز ضرور کہ اللہ اگر یہ چیز میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے عطا کرنا، اگر نہیں بہتر اس کی چاہت اور اس کی جو میرے دل کے اندر محبت ہے اس کو ہی نکال دے. یہ ایک بہت ہی خوبصورت دعا ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے پہلے اونٹنی مانگی، پھر اونٹنی ان کے لیے آزمائش بن گئی. کیسے کہ ایک دن اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن ان کے جانور پانی پیئیں گے. ایک دن اکیلی اونٹنی پیے گی اور اس دن ان کا کوئی بھی جانور پانی پی نہیں سکتا. اور اگر وہ اپنے دن میں بار بار کے رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے، لیکن اونٹنی کے دن میں یہ پانی نہیں پی سکتا، نہ اپنے کھیتوں کو پانی دے سکتا ہے. اور پھر اونٹنی کے بارے میں یہ کہ وہ جہاں جائے، جس کے کھیت میں جائے چلی جائے، کوئی اسے روکے گا نہیں، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. وہ جس کی مرضی کھیت کے اندر انٹر ہو کر چارہ کھا سکتی تھی. اگر انہوں نے اس کو ہاتھ لگانے کی بھی کوشش کی تو پھر کیا ہوگا؟ ان پر عذاب آئے گا. اور پھر اونٹنی کے بارے میں نا بہت سی روایات ہیں. جیسے کہا جاتا ہے کہ یہ اونٹنی ایک نہایت سخت اور چیکنی چٹان سے نکلی، اور پھر یہ بھی کہ وہ حاملہ تھی اور حاملہ اونٹنی کی صورت میں نکلی. پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پہاڑ پھٹا اور اس کا جو بچہ ہے 3 دفعہ بلبلایا اور پہاڑ میں جا کر غائب ہو گیا. پھر یہ بھی کچھ روایات ہیں جس میں کہ اسرائیلی روایات ہیں کہ جب عذاب آیا ان پر تو 3 دن تک جو ہے نا، ایک دن ان کے چہرے زرد ہو گئے، دوسرے دن سرخ ہو گئے، تیسرے دن سیاہ ہو گئے. تو یہ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ یہ ساری روایات اسرائیلی روایات ہیں، ان کا قرآن اور حدیث کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے. اس لیے ایسی باتیں ہم قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے خاص طور پہ نہیں کر سکتے. کیونکہ قرآن سے اور حدیث سے بات ثابت نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ نے بتایا، جتنا ضروری تھا اللہ نے بتا دیا، جو ضروری نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف ہمیں متوجہ ہی نہیں کیا. تو یہ چیزیں ہمیں پھر بات کرتے ہوئے بھی جو ہے سوچ سمجھ کے ہی قرآن کی تفسیر کرنی ہوتی ہے. پھر حاضی ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے، آیتن ایک نشانی، فذروہا پس چھوڑ دو اسے، تأکلو وہ کھاتی پھرے، فی ارض اللہ اللہ کی زمین سے، ولا اور نہ تمسوہا تم چھو اسے، ہاں کسے؟ اونٹنی کو، بسوء برائی کے ساتھ، فیأخذکم پس پکڑ لے گا تمہیں عذاب قریبی. اگر ایسا کیا تو عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے. فعقروہا انہوں نے کیا کیا؟ ایک دن. اس کے بارے میں بڑی لمبی تفاسیر ہمیں ملتی ہیں. اسرائیلی روایات ہے، بنی اسرائیل کی طرف سے ہی چند باتیں اور بھی ایڈ کی گئی ہیں. لیکن انہوں نے جب انکار کر دیا، نہ مانے اور اونٹنی کو برداشت نہ کر سکے، کیونکہ ان کے لیے مشکل تھا. پہلے خود ہی طلب کیا، پھر اونٹنی سے تنگ آ کر معجزہ خود ہی طلب کیا، اور معجزے کو یعنی یہ وہ بھی شاعر اللہ میں سے تھی نا، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے تھی. انہوں نے اللہ کی نشانیوں کو جو ہے اس کے ساتھ بہت زیادتی کی اور بہت غلط کام کیا. اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی. جیسے پٹھا ہوتے ہیں، جو پاؤں کا پٹھا ہے اسے انہوں نے کاٹا، تو جس سے اونٹنی جو ہے وہ پھر وہاں پہ ختم ہو گئی، مر گئی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ان کو؟ فقالا تو اس نے کہا، اللہ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے ان کو پیغام دیا، تمتعو تم فائدہ اٹھاؤ. تو یہ جو 3 دن کی بات ہے نا، سرخ چہرے اور زرد چہرے اور سیاہ چہرے، یہ اس آیت سے اس کی دلیل جو ہے ختم ہو جاتی ہے. کیونکہ اللہ نے کہا تمتعو فی دارکم ثلاثۃ ایام، اپنے گھروں میں 3 دن تک تم فائدہ اٹھاؤ. تو اگر چہرے زرد ہو گئے تھے اسی وقت تو پھر وہ فائدہ تو نہیں اٹھا سکتے تھے 3 دن تک. اس لیے
یہاں سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہ ایک بے جا روایت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. خیر، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو 3 دن دیے، اور یہ 3 دن کیوں تھے؟ تاکہ وہ توبہ کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں. لیکن کیا ہوا کہ انہوں نے بالکل بھی ان کو احساس نہ ہوا کہ انہوں نے غلط کیا ہے. ایسے کر کے ان کی کونچیں کاٹنے پر انہوں نے کچھ بھی بری حرکت کی ہے. لیکن ایسے ہی رہے. پھر کیا ہوا؟ اللہ نے ان کو ساتھ یہ بھی کہا ذالک وعد غیر مکذوب، یہ وعدہ ہے اور یہ جھوٹا ہونے والا نہیں، ایسا ضرور ہوگا، ہو کر رہے گا. پھر کیا ہوا؟ فلما جاء امرنا، تو جب اللہ کا حکم آ گیا، عذاب آ گیا، نجینا، نجات دی ہم نے صالح کو، والذین آمنوا معه برحمت منا، ان کے ساتھ جو کچھ لوگ ایمان لائے تھے ان کو بھی اللہ نے کیا دی؟ نجات دی. ومن خزی، اور رسوائی سے بھی، عذاب سے بھی، رسوائی سے بھی، یومئذ، اس دن کی. ان ربک هو القوی العزیز، بے شک اللہ تعالیٰ رب ہے آپ کا، وہی بہت قوت والا اور بہت زبردست. ان پہ عذاب کس چیز کا آیا تھا؟ وَأَخَذَ الَّذِينَ، اور پکڑ لیا انہیں جنہوں نے ظلم و ظلم کیا، الصیحۃ، چنگاڑ نے، ایک چینھ نے. صیحہ کہتے ہیں کپڑا پھاڑنے اور لکڑی چیرنے کی جو آواز ہوتی ہے اسے، جب وہ شدت اختیار کر لے، یعنی شدید آواز. ان لوگوں نے چونکہ پتھر تراش تراش کر اپنے گھر بنائے ہوئے تھے، تو اس لیے ان پر جو عذاب آیا، یعنی ان کے گھر ایسے تھے کہ ان کو سیلاب سے اور بارش سے اور یہ طوفان سے، زلزلے سے بچ سکتے تھے نا. پتھروں کے اندر، پہاڑوں کے اندر انہوں نے گھر بنائے ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ان پر عذاب بھیجا وہ چیخ کا عذاب تھا، اور غار کے اندر اور پہاڑوں کے اندر جو چیخ کی آواز ہے اور زیادہ گونجتی ہے. یہ چیخ کی آواز اتنی سخت تھی، اتنی تیز تھی کہ ان کی اس آواز کی وجہ سے ان کے کان کے پردے پھٹ گئے. جیسے بہت تیز آواز ہو نا، جب اس کی شدت اختیار کر لیتی ہے تو کچھ چیز، بعض اوقات انسان بہت اس سے تھوڑی سی جیسے نوائز پولوشن سے طبیعت وغیرہ خراب ہو جاتی ہے، تو ہلکی پھلکی آواز ہے نا، تو وہ عذاب اللہ کی طرف سے تھا. تو کچھ آوازیں ایسی ہوتی ہیں اتنی تیز جس سے انسان، پتھر ٹوٹ جاتے ہیں، جس سے انسان کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں، انسان کو وامٹنگ شروع ہو جاتی ہے آواز کی وجہ سے بھی. تو پھر فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو صبح جب انہوں نے تو اپنے گھروں میں اوندے منہ گرنے والے ہو کر کی. اوندے منہ گرنے سے مراد ایک تو یہ ہے کہ پاسبل ہے کہ وہ چیخ کی آواز سن کے اٹھے ہوں، لیکن گر گئے، کھڑے تھے پھر گر گئے سجدے کی حالت میں، اوندے گرے ہوئے تھے. گھٹنوں کے بل گرنے میں ایک یہ بھی حکمت ہے، ذلت اور رسوائی. جیسے وہ تکبر کرتے تھے وہ سارا کا سارا ان کا خاک میں مل گیا، اور ایک چیخ نے ہی ان کو مار ڈالا. کَأَلَّمْ یغنوا فیہا، ایسے ہو گیا جیسے وہ رہتے ہی نہیں تھے یہاں پہ، بالکل ختم. صرف وہ علاقہ جو اپنے آپ پہ بہت مان کرتا تھا اور بہت نعمتیں تھی اس علاقے کے اندر، سرسبز شاداب زراعت اور چشمے بہتے تھے، اسی سر خاموشی ہو گئی، سب ختم. وہ تمام لوگ جو باتیں کرنے والے، مذاق اڑانے والے اور صالح علیہ السلام کے بارے میں بہت غلط کمنٹ پاس کرنے والے، جب عذاب آئے تو سب کے سب ختم. الا ان الثمود، خبردار بے شک سمود نے کفروا کفر کیا، ربهم اپنے رب سے. الا خبردار، بعدن دوری ہے، لعنت ہے، ناراضگی ہے، سمود کے لیے، جیسے ہود علیہ السلام کی قوم کے لیے کہا تھا. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا، البتہ تحقیق آئے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے. رسول بھیجے ہوئے نہ ہمارے، کون؟ فرشتے. ابراہیم کے پاس، بالبشرا، خوشخبری کے ساتھ. قالوا، انہوں نے کہا، سلامن، سلام ہو. قالا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، سلام، آپ پر بھی سلام ہو. فما، پس نہ لابسا، وہ ٹھہرا، ان مگر جاء، وہ لے آیا، بعجل، ایک بچڑا، خنیز، بنا ہوا. اب ابراہیم علیہ السلام
کی کچھ اسٹوری، بلکہ پورے قرآن کے اندر ان کی اسٹوریز ہیں، بہت انٹرسٹنگ ہے اور بہت فیورٹ ہیں ابراہیم علیہ السلام کی اسٹوریز۔ اللہ کے دوست ہے نا، بیسٹ فرینڈ، تو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی نا صفات دیکھنی ہے کہ کس بنا پر اللہ نے ان کو اپنا بیسٹ فرینڈ، ان کو خلیل کہا۔ بڑے مزے کی آیات ہے، اور کیونکہ جو کسی کا دوست بننا چاہتا ہے نا، پھر اس کے دوست کی بات بڑی غور سے سنتا ہے کہ اچھا اللہ نے ان کے ساتھ دوستی کی، ان کے اندر کچھ تو خاص ہوگا جو سب سے منفرد ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہم نے فرشتے بھیجے، اور وہ فرشتے آئے تو ابراہیم علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کہ یہ فرشتے ہیں۔ آ کے فرشتوں نے کیا کہا؟ سلام، سلامتی بھیجی۔ اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر، کہ جیسے کہ کسی کے گھر بھی جائیں تو سلام سب سے پہلے کرنا چاہیے، اسی حکم کی بنا پر سب سے پہلے سلام کیا، پھر جو ہے اپنی بات شروع کی۔ اور یہ حدیث میں بھی ہے کہ سلام سوال سے پہلے ہے، جو تم سے سلام سے پہلے سوال کرے اسے جواب مت دو۔ اور پھر ابراہیم نے بھی اس کا بہترین جواب دیا ان کو، جسے ہم وعلیکم السلام کہتے ہیں نا، وعلیکم السلام، آپ پر بھی سلامتی ہو۔ جیسے ایک تو سلام کی اہمیت واضح ہو رہی ہے کہ سلام کسی بھی بات، کسی بھی انسان کے گھر جائیں تو بات کرنے سے پہلے ہیلو ہائی کی بجائے سلام، اور جو بھی کوشچن کسی سے کرنا ہو یا کمیونیکیشن شروع کرنی ہو، بات چیت، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے سلامتی بھیجنی ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلی چیز لرن کرنے کو ہمیں جو ملی ہے۔ پھر اس کے بعد فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، اس ایک سینٹینس سے ہمیں بہت سی باتیں پتہ چلتی ہیں۔ اس سے سب سے پہلے تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ فرشتے انسانی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ اس کی کئی مثالیں اور حدیث میں بھی ہمیں ملتی ہیں کہ جبرائیل فرشتے، جو جبرائیل علیہ السلام ہے، وہ ایک عربی کی شکل میں بھی اللہ کے پاس ہے، تو فرشتے انسانی شکل میں آ سکتے ہیں۔ دوسری بات ہمیں پتہ چلی کہ ابراہیم اتنے اولو العزم پیغمبر تھے، خلیل تھے، لیکن پھر بھی مہمانوں کو نہیں پہچان سکے کہ مہمان جو ہیں وہ فرشتے ہیں یا انسان ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم غیب کا علم نہیں رکھتے تھے، اور کوئی بھی نبی غیب کا علم نہیں رکھتا، غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اور جو لوگوں کے بارے میں ہماری یہ سوچ ہوتی ہے کہ فلاں غیب کا علم رکھتا ہے، تو جب ایک نبی نہیں غیب کا علم رکھ سکتا تو پھر دوسرے لوگ کیسے اصلی حالات جان سکتے ہیں اللہ کے سوا؟ تیسری بات اس سے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بے حد مہمان نواز تھے۔ یہ وصف ہر نبی کے اندر پایا جاتا ہے، اور خصوصاً ابراہیم علیہ السلام اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ صفت بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ کس کی؟ مہمان نوازی کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وحی کے موقع پر آپ کے جب اوصاف بیان کیے تو ان میں انہوں نے یہی کہا کہ آپ بہت زیادہ مہمان نواز ہیں۔ اور پھر ایک حدیث بھی ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما آپ کے صحابہ کے بارے میں کہ اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک وہ مسکین ان کے ساتھ نہ لایا جاتا۔ ماشاءاللہ، تو یہ ہمارے اسلاف کے اندر یہ چیز جو ہے نا ہمیں سیکھنے کو ملتی کہ مہمان نوازی بھی ایک اللہ کی عبادت ہے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ بہتر سے بہتر مہمان نوازی کی جائے، بہترین کھانا جو ہے پیش کیا جائے۔ پھر اس کے بعد چوتھی بات اس سے یہ پتہ چلتی ہے اس ایک سینٹینس سے کہ مہمان نوازی میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ ان جاء بعجل حنیذ، بس وہ نہ ٹھہرا، فما لبث، بس وہ نہ ٹھہرا مگر وہ بنا ہوا بکرا لے آیا، بنا ہوا بچڑا لے آیا۔ تو مہمان نوازی میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، نہ اس کے بارے میں مہمان سے پوچھ گچھ کرنی چاہیے کہ آپ کیا کھائیں گے، بلکہ آپ کے گھر جو بھی موجود ہو چپکے سے، بلکہ سورۃ الذاریات میں یہ جب یہ قصہ اور یہ واقعہ بیان کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، تو اس نے بتایا کہ چپکے سے گھر گئے اور کھانا لے آئے۔ تو وقت کی مناسبت سے جو پیش ہو گھر میں وہ فوراً مہمان کے سامنے پیش کر دینا چاہیے، اور مہمان کی خواہش ہو تو وہ کھا لے، نہیں خواہش تو وہ نہ کھائے، لیکن ہمیں اپنا پورا پروٹوکول دینا چاہیے اسے۔ پانچویں چیز جو اس سے ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پر دنیاوی لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ کا بہت فضل تھا۔
بنا ہوا بچڑا فوراً پیش کر دینا ہر شخص کی بات نہیں ہے، کہ بس کی بات نہیں ہو سکتی، کوئی ہو آپ کے پاس تو پھر ہی ہے نا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس دنیا بھی مال و دولت سے بھی اللہ نے ان کو نوازا تھا۔ تو ہمارے لیے اس میں کیا لرننگ پوائنٹ ہے کہ جو اللہ کا دوست ہوتا ہے ضروری نہیں کہ وہ جنگلوں میں رہنے والا راہب ہوتا ہے، کھانے پینے کو اس کو کچھ نہیں ملتا، وہ بھی دنیا کی چیزوں سے لذت محسوس کرتا ہے، اور جو چیزیں جائز ہیں ان سے انجوائے بھی کرتا ہے۔ چھٹی چیز جو ہمیں اس بات سے پتہ چلتی ہے، اس کے کچھ لوگ کہتے ہیں اور احادیث سے بھی بیان کرتے ہیں کہ گوشت، گائے کا گوشت کو بیماری کہا گیا ہے، لیکن یہاں سے قرآن سے ہمیں بات ثابت ہوتی ہے کہ مختلف مواقع پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گائے کے گوشت کو بطور انعام ذکر کیا، اس کی قربانی اور مختلف موقعوں پر ذبح کرنا صحیح حدیث سے ثابت بھی ہے۔ تو اس سے بیماری جو ہے یہ بیماری والی چیز نہیں ہو سکتی، کسی یعنی اوور آل بیماری نہیں ہے۔ بہت سے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو الرجی ہوتی ہے، اور یہ ایک الگ چیز ہے کسی انسان کو، لیکن اوور آل اس کو بیماری سمجھنا اور اسے اپنے اوپر حرام کر لینا، بلکہ چکھنا بھی نہ، اور ایک تو آپ ایکسپیرینس کرتے ہیں، اور آپ کو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو واقعی سے تھوڑا نقصان پہنچتا ہے یا ان کو سوٹ نہیں کرتا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن گائے کو اچھا نہ سمجھنا اس کے کھانے کو، تو یہ بھی ایک بات جو ہے ٹھیک نہیں ہے۔ ساتویں چیز جو ہے یہاں سے پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ ہمارے نبی بھی اور ابراہیم علیہ السلام بھی اور تمام انبیاء بشر تھے، کیونکہ وہ کھاتے تھے، اور کھانے والے وہی ہوتے ہیں جو بشر ہوتے ہیں، فرشتے نہیں کھاتے، اسی لیے تو فرشتوں نے ہاتھ ہی آگے نہیں بڑھایا تھا، اور انبیاء چلتے بھی تھے، کھاتے بھی تھے، بازاروں میں بھی چلتے تھے، ان کی بیویاں بھی تھیں، ان کی اولادیں بھی تھیں۔ آٹھویں چیز یہ ہے کہ جو صوفیہ باز جو زیادہ مطلب زیادہ جسے آپ تصوف میں ہوتے ہیں، وہ اکثر ان میں سے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جاندار اور اس سے نکلی ہوئی چیزیں اپنے اوپر وظیفوں اور چلوں کی وجہ سے اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں، اس کا کھانا ہمیشہ کے لیے ترک کر دیتے ہیں۔ جاندار چیزوں سے مراد یہ نہیں جن کی جیسے گائے ہیں، اونٹ ہے، بکری ہے، مرغی ہے، یہ اور ان سے نکلنے والی چیزیں دودھ یا انڈا وغیرہ، تو یہ کھانا چلوں اور وظیفوں کے سبب اپنے اوپر حرام کرتے ہیں، تو یہ بھی جائز نہیں۔ ملت ابراہیمی سے نہیں، یہ کہ ہندو مذہب کا یہ ایک رواج ہے اور ان کے پیروکار ہیں جو ایسا کرتے ہیں۔ تو ایک چھوٹے سے جملے سے بہت سے کانسیپٹس ہمیں سمجھ میں آتے ہیں۔ فلما رآ، پھر جب اس نے دیکھا، ایدیہم، ہاتھ ان کے، لا تصل، نہیں وہ پہنچے، الیہ، طرف اس کے، یعنی فرشتوں نے ہاتھ نہیں آگے بڑھائے، کھانا شروع نہیں کیا۔ نکرہم، اس نے اجنبی سمجھا انہیں، واوجس، اور اس نے محسوس کیا منہم، ان سے، خیفتن، خوف۔ ہوتا یہ تھا، یہ عربیوں کا ایک رواج ہے، یا آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ عربوں کے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ مہمان اگر مہمانی قبول نہ کرے، کھانا شروع نہ کرے، تو سمجھا جاتا ہے کہ یہ عموماً غلط ارادے سے آیا ہے، یہ دشمن ہے، اور اسے اندیشہ ہوتا ہے۔ اس لیے جب انہوں نے کھانا نہ کھایا تو ابراہیم علیہ السلام نے قسم کا خوف محسوس کیا، اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے اس کا کہ جب ان کی بیوی نے یا انہوں نے ان کو کھانا نہ کھاتے ہوئے دیکھا تو ان کو پتہ چل گیا کہ یہ فرشتے ہیں، اور فرشتے تو آتے عذاب کے لیے، تو اس لیے وہ ڈر گئے کہ فرشتے جو ہیں ان کی بستی پہ عذاب نہ لے کر آئے ہوں۔ قالوا، انہوں نے کہا کہ انہوں نے فرشتوں نے، لا تخف، نہ تم ڈر، تم لوگ نہ ڈرو، انا، بے شک ہم، ارسلنا، بھیجے گئے ہیں، الی قوم لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف، وامرأتہ، اور بیوی اس کی، قائمۃ، کھڑی تھی، فضحکت، تو وہ ہنس پڑی، فبشرناہا، تو پس خوشخبری دی ہم نے اسے، باسحاق، اسحاق کی، ومن ورائی، اور پیچھے یعنی بعد، اسحاق یعقوب کی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ مہمانوں کی خدمت کے لیے پردے کے پیچھے ساتھ ہی کھڑی تھی، خوف زدہ تھی،
جب انہوں نے یہ بات سنی کہ یہ فرشتے ہیں، اور یہ بھی بات اس بات سے بھی ہنس پڑی کہ ہم نے ان کو پتہ نہیں اجنبی اور ڈاکو سمجھا تھا، یہ تو فرشتے نکلے، تو ہنسی آ جاتی ہے نا۔ اور پھر اس بات سے بھی خوشی کہ ہم خوف زدہ تھے، یہ عذاب نہ لے کے آئے ہماری بستی پہ، تو خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ ہم پہ نہیں بلکہ اللہ کے عزیز پیغمبر لوط علیہ السلام کی نافرمان قوم پر عذاب کی خوشخبری لے کے آئے ہیں۔ تو دشمن کی ہلاکت کی خبر بھی یقیناً خوشی کی بات ہوتی ہے، تو یہ دونوں باتیں کے لیے خوشی کی بات، اس لیے وہ اس بات پہ ہنس پڑی۔ اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ ایک تو یہ خوشخبری ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی خوشخبریاں ہیں۔ کیا ہیں؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ایک بیٹا عطا کریں گے، پھر اس بیٹے سے پوتا یعقوب عطا ہوگا۔ تو اس سے کتنی خوشخبریاں ان کو ملی، یعنی اتنی عمر پائیں گے کہ بیٹا ملے گا، پھر وہ جوان ہوگا، اس کی شادی ہوگی، پھر اس سے یعقوب عطا ہوگا۔ مسلسل 4 خوشخبریاں ان کو یہ دی گئی، اور چاروں خوشخبریاں دینے والے کون تھے؟ فرشتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی وزٹ میں اور ایک ہی ٹور کے اندر 2 چیزوں کے لیے ان کو بھیجا، خوشخبری کے لیے بھی اور عذاب کے لیے بھی۔ اللہ کی دونوں صفات یہاں سے واضح ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کو خوشخبریاں بھیجتے ہیں، اور جو نذیر کن کے لیے طرف بنا کر بھیجتے ہیں فرشتوں کو اور انبیاء کو، جو نافرمان ہوتے ہیں۔ تو دونوں صفات کا قائل انسان کو ہونا چاہیے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اور ان کا کیا رویہ تھا، انشاءاللہ اس کو ہم کل ڈسکس کریں گے، لیکن اس سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے، یعنی آخری آیات ہے، اس سے جو ہمیں 5 6 7 باتیں پتہ چلی، ان پہ دوبارہ غور و فکر کرنا ہے، تدبر کرنا ہے، اور جتنی بھی باتیں ہیں جیسے سلام کی عادت اور پھر مہمان نوازی کی، پھر یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول جو ہیں وہ غیب کا علم نہیں رکھتے، پھر اس کے بعد مہمان نوازی میں تاخیر نہ کرنا، پھر اس کے بعد گائے کے گوشت کو بیماری نہ سمجھنا، اور پھر ان باتوں پہ عمل بھی کرنا، کیونکہ اللہ کے دوست کی جو صفات ہے اگر ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہم اچھا محسوس بھی کریں گے، اور دوستی کے ہمیں جو اصول ہیں، رولز ہیں، ہمیں سمجھ آئیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔